बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाढ़ी का मसला, हम मुसलमानों के यहाँ दाढ़ी एक बहुत ही हसास मसला है। जो लोग दाढ़ी नहीं रखते वो ख़ुद तो गुनाहगार तस्वुर करते हैं, और जो दाढ़ी रखते हैं वो इसको एक दीनी फरीज़े के तौर पे देखते हैं। हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के नज़दीक दाढ़ी दीन के किसी हुक्म में शामिल नहीं है। गोया दीन ने पाबंद नहीं किया, ना हम पे ये लाजिम किया कि हम दाढ़ी रखें। वो ये क्यों कहते हैं, इसको बहुत तफसील से उन्होंने अपनी सीरीज़ 23 एतराज़ात में डिस्कस किया है। इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर डिस्कस होने वाले मौज़ूआत का एक बहुत ही इजमाली, प्रिसाइज़, सेंट्रल आइडिया, समरी और ख़ुलासा लोगों की खिदमत में रख दें, और जो लोग इल्मी तरीके से चीज़ों की नुक्ता ब नुक्ता तनकी करके जानना चाहते हैं वो वहाँ पर उसको तफसील से देख सकते हैं। गामदी साहब के नज़दीक दाढ़ी दीन का कोई हुक्म नहीं है। दीन की जब हम बात करते हैं तो ये बात तो तय है कि दीन का वाहिद, तन्हा, यकता, माखस रूए ज़मीन पे जो सोर्स है वो पैगंबर की ज़ात है। पैगंबर ने दीन हमें दो सूरतों में दिया है, एक कुरान और दूसरा सुन्नत। हम जब कुरान को देखते हैं तो कुरान में दाढ़ी के बारे में हमें कोई भी आयत नज़र नहीं आती। उसके बाद सुन्नत हम जानते हैं कि वो पैगंबरों का ट्रेडिशन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में दीन के अमली अहकामात को, जैसे कि पीछे अंबिया की तहजीबी रिवायतों में चले आ रहे थे, अपने तरमीम से, अपने इजाफ़ों से, अपनी तजदीद से आगे पहुंचा दिया। क्योंकि वो अमली रिवायत थी तो उसने अमल से मुंतकिल होना था। मुसलमानों के तवातुर अमली के ज़रिए इस तरह की कोई हिदायत भी हम तक नहीं पहुंची। अब बात रही जाती है कि फिर दाढ़ी की बात है कहाँ पर आई ये बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा है कि दाढ़ी रखो। तो ये सब का सब मवाद हमें अहादीस में मिलता है। हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने की हिदायत फरमाई है। अब हदीस के बारे में ये बात तय है कि उसमें दीन से मुतल्लिक जो भी हिदायत आएगी उसको कुरान मजीद के मुकर्रर करदा 4 कॉर्नर्स के अंदर बैठना है। गोया कुरान की कोई उसूली हिदायत है, उसकी तफहीम है, उसको समझाया गया है, उसको खोला गया है, उसके लाजिम अक़ली तकाज़े बयान किए गए हैं या लाजिम लिसानी तकाज़े बयान किए गए हैं जो हिदायत कुरान में आ गई है, या फिर हदीस के अंदर कोई चीज़, कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोटोकॉल बयान हुआ था, उसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्लाई किया है, तो कोई एप्लीकेशन है, कोई इतलाक़ है। ये तफसील है जो दीन से मुतल्लिक हिदायत की हदीसों में आती है। अब हदीस में जो भी बात आएगी हमें सबसे पहले दरियाफ़्त करना है कि वो कुरान के किस प्रिंसिपल को समझाया गया है, किस प्रिंसिपल का इतलाक़ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हदीस में हम किसी ऐसी बात को कबूल कर लें जो कुरान मजीद के लिए अजनबी हो, इजाफ़ी हो, या कुरान मजीद के कायम करदा 4 कॉर्नर से बाहर निकलती हो। दूसरी बात हदीस के बारे में हम ये जानते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने ये बातें अपने इनिशिएटिव पे सुन के आगे मुंतकिल की हैं, तो हमें तहकीक करनी पड़ती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो बातें हम तक पहुँची हैं वो सनद के मयार पर पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती। आइए अब देखते हैं कि दाढ़ी से मुतल्लिक अहादीस हैं क्या, और हमारे उस्ताद जनाब गामदी साहब ने उनको कैसे देखा है, कैसे समझा है। तो दाढ़ी से मुतल्लिक अहादीस को 2 कैटेगरीज़ में हम तकसीम करते हैं। पहली किस्म वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मुतकब्बिराना वज़ाक़त पर तबसरा फरमाया है जो उबाशों के अंदाज में बड़ी बड़ी मूँछें रखते थे और दाढ़ी बहुत ही छोटी रखते थे। ये मग़रूब और ख़ुद पसंद लोगों का एक अंदाज़ था, और कुरान मजीद ने चूँकि तकब्बुर से मना किया है, कुरान का प्रिंसिपल है, कुरान ने बता दिया है कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है लेकिन तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चुनांचे यही प्रिंसिपल है जो आजिज़ी की और फ़रोतनी के ख़िलाफ़ है, तो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसी प्रिंसिपल को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रवायात में अप्लाई किया। चुनांचे गामदी साहब के मुताबिक इन रवायात में रसूलुल्लाह जो बात बयान कर रहे हैं वो ये हरगिज़ नहीं है कि मुसलमानों को लाज़िमन दाढ़ी बढ़ानी है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तवज्जो दिला रहे हैं कि जो लोग छोटी दाढ़ी के साथ साथ बड़ी बड़ी मूँछें रखकर अपनी वज़ाक़त को मुतकब्बिराना बना देते हैं, ये दीन में नापसंदीदा है, गैर मतलूब है। इससे हर शख्स को बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बड़ी बड़ी मूँछें रखते हैं और वो मूँछें निकल के उनको ताव देते हैं, उनको बल देते हैं, और उससे अपनी हैबत, अपना रोत, अपना एक तफव्वुक, अपनी एक बर्तरी लोगों पर कायम करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुछ बढ़ाना है तो दाढ़ी बढ़ाओ, मूँछें छोटी कर लो। यानी अगर तुम्हें शौक ही है कि भाई तुम्हारे मुंह पे कोई बड़े बाल होने चाहिए तो दाढ़ी बढ़ा लो, इसलिए कि दाढ़ी जब बढ़ेगी तो दाढ़ी का बड़ा होना ये तकब्बुर की अलामत
بظاہر نظر نہیں آتا. آپ یہ دیکھیے ہمارے انسانوں کے تاریخ میں دیکھیے، ہمارے رویوں میں دیکھیے، ہمارے تعاملات میں دیکھیے، ہمیشہ مونچھیں بڑی کر کے تکبر کا اظہار کیا جاتا ہے. داڑھی بڑی کرنے سے نہیں ہوتا. اور جب مونچھیں بڑی کی جاتی ہیں تو لازماً داڑھی چھوٹی کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو بڑی چیز ہے اس کو مزید بڑا یا نمایاں کیا جائے. اگر داڑھی بھی بڑی ہو، مونچھیں بھی بڑی ہو، تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں. تو آپ سب نے فرمایا کہ اگر کچھ بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھیوں کو بڑھا لو، مونچھوں کو چھوٹا رکھو. یہ جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں ملتی ہیں اور بھی صحابہ سے ملتی ہیں. مثلا میں ایک بڑی مشہور روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ صحیح مسلم 259 اس کا رقم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مشرکوں کی پیروی نہ کرو، اپنی مونچھیں چھوٹی کرو اور اپنی داڑیاں بڑھاؤ. اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور ان مجوسیوں کی پیروی نہ کرو. ان مجوسیوں کی پیروی نہ کرو، یہ بڑی اہم بات ہے. مسند احمد رقم 8785 میں بات نقل ہوئی ہے. گویا اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ اگر تم نے تکبر اپنایا اور تکبر کی وجہ سے یہ کام کیا تو یہ عادت اصل میں غیر مسلموں کی تھی، اس زمانے کے مجوسیوں کی تھی، اس زمانے کے مشرکوں کی تھی. یہ کام نہیں کرنا، اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو داڑھی کو بڑھا لو اور مونچھیں کم کرو. یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ لازمی داڑیاں بڑی کرنی ہیں، بلکہ جو آگے فرمایا کہ ان مجوسیوں کی پیروی نہ کرو، ان مشرکوں کی خلاف ورزی کرو. تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس مقصد سے انہوں نے یہ کام کیا تھا اس مقصد سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. ہمارا دینی نظریہ، ہمارا اصول قرآن مجید کی ہدایت اس سے ہم آہنگ نہیں ہے. تو یہ پہلی قسم کی حدیث ہے. اب آتے ہیں دوسری قسم کی ان روایات کے بارے میں جن میں داڑھی کا ذکر ہے. یہ دوسری قسم کی روایات کیا ہیں اور ان میں کیا چیز زیر بحث ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. دیکھیں جو دوسری قسم کی حدیث ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اہل ایمان کو، اپنے ماننے والوں کو اہل کتاب کی بعض بدعات کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، ان سے روک رہے ہیں، اس میں متنبہ کر رہے ہیں. یہ جو اہل کتاب تھے ان میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور داڑھی کو چھوٹا کرنا یہ مذہبی عبادت کے طور پہ رائج تھا. یعنی انہوں نے اس کو ایک دینی نظریے کے طور پر اپنایا ہوا تھا، جبکہ یہ ان کی اپنی ایجاد کردہ بدعت تھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ اللہ کے نام پر، مذہب کے نام پر جو بھی رائج غلط تصورات اور بدعات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، ان کا قلعہ کما کرتا ہے، ان پر لوگوں کو توجہ دلاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان بدعات سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی. اور اس حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو ابھی ہم پڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ واضح طور پر اس میں مذہب کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی ذاتی اختراع، اس کی مخالفت فرمائی گئی ہے. اس سلسلے کی جو روایت ہے وہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ذخیرہ حدیث میں ہم تک پہنچتی ہے. بڑی تفصیلی روایت ہے، لیکن میں اس روایت کے اندر جو بنیادی نکات بیان ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بوڑھے لوگوں کو کہا کہ اپنی داڑیاں سرخ یا سنہری رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی تقلید نہ کرو. اس روایت کو جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے واضح ہوتا چلا جائے گا کہ روایت کا موضوع کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، مخاطبین کیا بات پوچھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرما رہے ہیں. بہت ہی مفصل روایت ہے. 4 بنیادی باتیں، 4 سوالات یہاں پہ نقل ہوئے ہیں اور ان 4 سوالات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، جس میں انصار کے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب کی بعض دوسری چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے. وہ کیا دوسری چیزیں تھیں اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ پوچھی گئی کہ جو لوگ رسول اللہ کے مخاطبین تھے ان کی داڑیاں سفید تھیں اور انہیں رنگنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. جیسے کہ مذہبی طور پہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں سفید داڑیاں ہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے اور انہیں انصار کو مشورہ دیا کہ اپنی داڑیاں سرخ یا سنہری رنگ سے رنگو اور اہل کتاب کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طور پر داڑھی کو رنگنا غلط بات ہے تو یہ ان کی خود ساختہ بات ہے جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہٰذا تم اپنی داڑھیوں کو رنگو. دوسرا سوال انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں لیکن لنگی نہیں پہنتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار اور لنگی دونوں پہنو اور اہل کتاب کی پیروی نہ کرو. یہ بھی ان کی ایک مذہبی بدعت تھی کہ اہل کتاب شلوار پہنتے تھے، لنگی نہیں پہنتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو آپ نے جواب میں کہا کہ تم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، شلوار پہننا چاہتے ہو شلوار پہنو، لنگی پہننا چاہتے ہو لنگی پہنو. اس میں دینی لحاظ سے
کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ تیسری چیز انصار کے لوگوں نے پوچھی کہ اے نبی، اہل کتاب موزے پہنتے ہیں لیکن نماز میں جوتے نہیں پہنتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے اور موزے دونوں پہنو اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ گویا یہ بھی ان کی طرف سے ایک مذہبی بدعت ہے، ان کی اختراع ہے کہ وہ موزے پہنتے تھے لیکن نماز میں جوتے نہیں پہنتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرو، گویا یہ بھی ایک بدعت ہے۔ چوتھی چیز اسی تسلسل میں، اسی روایت میں، انہی سوالوں کے بعد انصار نے پوچھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑیاں منڈواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھی لمبی کرو اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ گویا یہ جو چاروں سوالات تھے، یہ چاروں سوالات ایک مذہبی بدعت کے بارے میں تھے، ایک ایسی اختراع کے بارے میں تھے جو لوگوں نے مذہب کے نام پر ایجاد کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مذہبی بدعات کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کام کرتے ہو، لہٰذا تم اگر لنگی اور شلوار پہننا چاہتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم داڑیاں رنگنا چاہتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طریقے سے تم موزے اور جوتے دونوں پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھی کاٹنا ضروری ہے تو تم داڑیاں بڑھا لو، مونچھیں چھوٹی رکھ لو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر داڑھی کے حکم کو لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا ایک بدعت کے بارے میں سوال ہے جس سوال کا آپ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق ان دونوں قسم کی احادیث میں کہیں بھی اصلاً مسلمانوں کو داڑھی بڑھانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ پہلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرانہ وضاقتہ اپنانے پر تبصرہ فرمایا، اور یہ دوسری قسم کی روایات ہیں ان میں رائج بدعات کی مخالفت کی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ان حدیث میں سرے سے داڑھی رکھنے کا کوئی حکم زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس موقف پر اہل علم علماء کیا کہتے ہیں اور اس پر ہمارا کیا جواب ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔